السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو وہ رات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس رات کا انتظار فرشتے بھی کرتے ہیں۔ وہ رات جس رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک رات ایسی ہو کہ آپ سجدے میں جائیں، آنکھوں میں آنسو ہو، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے خود فرمائے، اے میرے بندے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج کی رات وہی رات ہے، 12 ربیع الاول کی رات۔ ناظرین، آج میں آپ کو دو ایسے نفل بتاؤں گا، صرف دو نفل۔ میں قسم کھا کر نہیں کہہ رہا، میں حدیث کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ جب محبت کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر یہ دو نفل پڑھے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری سالوں پرانی دعائیں قبول ہو گئیں۔ کسی کو اولاد نہیں مل رہی تھی، کسی کا رزق بند تھا، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی بیماری سے تنگ تھا۔ لیکن ایک شرط ہے، ویڈیو کو بیچ میں اسکپ مت کرنا، کیونکہ اس عمل کا ایک خاص طریقہ، ایک خاص نیت اور ایک خاص دعا ہے جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اگر آپ نے وہ دعا نہ سنی تو آپ کی یہ دو نفل ادھورے رہ جائیں گے۔ تو دل کے کانوں سے سنیں اور آج کی رات کو معمولی رات مت سمجھیں۔ میرے پیارو، ہم نے بہت سی راتیں دیکھی ہیں، شب برات دیکھی، شب قدر دیکھی، ہر رات کی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی رات کی فضیلت ہی کچھ اور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شب قدر میں قرآن اترا، اور 12 ربیع الاول میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس رات آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں نور ہی نور ہو گیا، پورا مکہ روشن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا اندھیروں میں تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، غریبوں پر ظلم ہوتا تھا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بھیج کر اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ تو جو شخص اس رات خوشی مناتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی جھولی خالی رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھے، یہ عمل کسی جادو یا ٹونے کا نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور جہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت خود چل کر آتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس خاص عمل کی طرف جس کے لیے آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ ناظرین کرام، یہ عمل آپ نے 12 ربیع الاول کی رات عشاء کی نماز کے بعد کرنا بہتر ہے کہ تہجد کے وقت کریں۔ اگر نہ ہو سکے تو عشاء کے بعد کسی بھی وقت تنہائی میں کر لیں۔ سب سے پہلے اچھے سے وضو کریں، ایسا وضو جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ نیت میں 2 رکعت نفل نماز شکرانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرتا ہوں۔ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پہلی رکعت کا طریقہ، الحمد شریف کے بعد 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر 1 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ دوسری رکعت کا طریقہ، الحمد شریف کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص اور پھر 1 بار سورہ الم نشرح لک صدر پڑھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ الم نشرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے اتری ہے۔ اس رات اس کو پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ جب آپ سلام پھیریں تو اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ اب 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 7 بار یا حبیب یا رسول اللہ دل سے کہیں۔ اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر اپنی زبان سے نہیں، اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کریں۔ سجدے میں یہ دعا پڑھیں، میں آپ کو لفظ بلفظ بتا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیں۔ اے اللہ، اس مبارک رات کے صدقے جس میں تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اے اللہ، اس رات کے صدقے میری یہ دعا قبول فرما۔ اے اللہ، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اے اللہ،
مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے معاف کر دے۔ پھر اپنی حاجت مانگیں۔ یہاں میں آپ کو ایک راز بتاؤں، دعا مانگتے ہوئے یوں نہ کہیں کہ اگر تیری مرضی ہے تو دے دے، بلکہ یقین سے مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی سے مانگو تو یقین سے مانگو کہ اللہ ضرور دے گا۔ آپ رو کر مانگے، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندے کے آنسو بہت پسند ہیں۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر 100 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے۔ یہ ہے مکمل عمل۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میں نے خود کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اس رات روئے، گڑ گرائے، اور اگلے سال وہی لوگ 12 ربیع الاول پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دے دیا، چونکہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے۔ اس رات اللہ اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا، خاص طور پر جب وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگے۔ آخر میں 2 باتیں غور سے سن لیں۔ پہلی بات، اس عمل کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول کے دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، صدقہ کر دیں، کیونکہ شکر کا بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات، اس رات کو لائٹنگ، نعتوں اور شور میں ضائع مت کریں۔ محفل میں ضرور جائیں، لیکن یہ 2 نفل تنہائی میں ضرور پڑھیں، کیونکہ جو راز تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگا جاتا ہے وہی قبول ہوتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہو، اگر آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا ہو، تو اس ویڈیو کو اپنے ان پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو پریشان ہیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی تقدیر بدل جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ اور نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار دل سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کتنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ویڈیو دیکھی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی خاص وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی جائز دعاؤں کو اس مبارک رات کے صدقے قبول فرمائے۔ آمین۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم